کہیں یہ وہی عذاب تو نہیں ہے؟ اب قوم جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑتی ہوئی جنگل کی طرف نکل گئی. اب جنگل کی طرف نکلی، شہر کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جس بستیوں میں جو گھر تھے اس کے اندر یہ معاملات ہو گئے. اب کیا ہوا؟ وہ قوم یونس علیہ السلام جو ہے گریہ اوزاری کرنے لگ گئی. بوڑھا ہوتا، بچہ ہوتا، جوان ہوتا، کتابوں میں ذکر کیا گیا، ہر ایک اللہ کے حضور رونے لگ گیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اب کیا ہوا؟ خالی نہ کہ انسان بلکہ یہ جو جانور تھے نا، یہ جانور بھی ریور، یہاں تک کہ کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، تفاسیر میں مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ یہ جو جانور تھے، اونٹ، بھیڑ، گائے، بکری وغیرہ، یہ بھی جو ہے اللہ کے حضور رونے لگ گئے. انسان تو انسان ہی، جانور بھی اللہ کے حضور رونے لگ گئے. اور سب نے توبہ کی، اللہ سے کہا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، تیرا عذاب اگر آ گیا، جس عذاب سے یونس ہمیں ڈراتے تھے تو اللہ ہم بچ نہ سکیں گے. جیسے سابقہ قومیں تھیں، ہم یونس پر ایمان لے آئے، اللہ تیرے پر ایمان لے آئے، ہم ان بت پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے اس قوم یونس کے اندر اتنا خوف خدا طاری ہو گیا کہ اگر انہوں نے کسی کا مال اینٹ چوری کر کے اپنے مکان میں لگائی تھی تو وہ اپنی مکان کی دیواریں توڑ کر کے ان اینٹوں کو واپس کر دیا. یعنی کسی کا اگر کسی نے مال کھایا تھا وہ مال واپس کر دیا کہ کہیں ہمارے ان عمل کی وجہ سے ہمیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، ہم کہیں ہماری اس عمل کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اپنی پکڑ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے نبی یونس علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے اور اللہ پر بھی ایمان لے آئے. یہ قوم یونس وہ واحد قوم ہے جس نے عذاب سے پہلے توبہ کی، اللہ کے حضور گریہ اوزاری کی. قوم یونس نے، جب انہوں نے قوم یونس نے یہ اللہ کے حضور گریہ اوزاری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس عذاب کو واپس لے لیا. جو عذاب آ رہا تھا اس عذاب کو واپس لے لیا گیا. اب نبی یونس علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو چکے تھے. اب جہاں جا رہے تھے وہاں جانے کے لیے دریائے دجلہ بھی اس جو نینوا شہر ہے موصل، اس کے قریب دریائے دجلہ بھی لگتا ہے، دریائے فرات بھی لگتا ہے، اور دریائے خابور، یہ دریائے خابور بھی لگتا تھا. اب ان دریاؤں میں سے دریائے دجلہ یا دریائے خابور یا دریائے فرات، کوئی ایک دریا وہ عبور کر رہے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، یعنی سمندر میں. اب کیا ہوا؟ کشتی میں سوار ہوئے تو اور لوگ بھی سوار تھے. ابھی کشتی جو ہے نبی یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تو وہ ابھی بھی سمندر میں پہنچی تھی کہ سمندر کے اندر طغیانی چھا گئی، بڑی بڑی لہریں آنے لگ گئی. اب کیا ہوا؟ اس دور میں یہ ہوتا تھا، لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ جب کشتی کے اندر ہمارے کوئی ایسا شخص ہوگا جو گنہگار ہے تو یہ کشتی اس وجہ سے جو ہے وہ بھور میں پھنس جائے گی، بھور میں آ جائے گی یا سمندر کی طغیانی میں آ جائے گی اور سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. تو کیا کرتے تھے وہ؟ قرآن دازی کرتے تھے، ٹاس کیا کرتے تھے، اور اس ٹاس کے اندر ان پرچیاں اچھالنے میں، قرآن دازی کرنے میں جس کا نام آتا تھا اس کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے، اپنی کشتی سے اتار دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے سمندر کو اب جو ہے وہ انسان کی جان دے دی، گناہگار شخص کو اتار دیا، یا اس طرح جو بھی ان کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے مطابق وہ کشتی سے ان کو اتارتے تھے اور وہ اپنی کنارے پر جو ہے وہ لگ جایا کرتے تھے. اب ان لوگوں نے قرآن ڈالا، یعنی قرآن دازی کی. اب قرآن دازی کے اندر نبی یونس علیہ السلام کا نام لکھ لایا. اب یہ یہاں گناہگار ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی. وہ کیا حکمت تھی؟ وہ کیا حکمت تھی؟ جو حکمت ہمیں سمجھ آئی، کتابوں میں بعض میں ایسا ذکر نہیں آیا، پر ذاتی طور پہ پڑھائی کے دوران اس میں یہ ذہن میں آیا کہ حکمت کیا رہی ہوگی. تو یہ میرا اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو دوبارہ یہاں موصل شہر کی طرف بھیجنا تھا کہ دیکھ تو لیں جس قوم کو آپ راہ حق کی طرف بلا رہے تھے، آج وہ قوم راہ حق کی طرف آ چکی ہے.
جن کو آپ دعوت حق دے رہے تھے انہوں نے حق کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور ان پر عذاب اللہ کا آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب کو بھی دور کر دیا۔ اب نبی یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قرآن دازی میں میرا نام آیا، ان لوگوں نے کہا بھائی دوبارہ کریں، دوبارہ کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر تیسری دفعہ قرآن دازی ہوئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو اب کیا ہوا، یونس علیہ السلام کو خود ہوا کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے جو میرا ہی نام آ رہا ہے۔ نبی یونس علیہ السلام نے سمندر میں خود ہی سے چھلانگ لگا لی۔ اب جب سمندر میں خود ہی چھلانگ لگائی تو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو القا فرمایا، مچھلی کو القا فرمایا کہ جاؤ جا کر کے میرے یونس کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے لے لو۔ کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈالا تھا نبی یونس کو، اللہ نے جبریل امی کو بھیج دیا تھا۔ اللہ یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم زمین کی مخلوق سے بھی اپنے انبیاء کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اللہ جس سے چاہے اپنے نبیوں کی حفاظت لے لیتا ہے، جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے، چاہے اب وہ خشکی کے اندر ہو کہ تری میں رہنے والا ہو، خشکی کی مخلوق ہو، تری کی مخلوق ہو، کہ ہوا میں معلق رہنے والی مخلوق ہو، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا دین کا کام لے لیتا ہے، دین کے لیے کام لے لیتا ہے۔ نبی یونس علیہ السلام کے لیے اس مچھلی کو القا فرمایا، اور مچھلی آئی، اور آنے کے بعد یہ بھی نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کھا لیا۔ اب جب نبی یونس علیہ السلام کو کھایا ہے، مچھلی کا تو کام ہے دانتوں سے چبانا، صاحب یہ مخلوق مچھلی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقل دے دی اور یہ بتا دیا کہ یہ میرا نبی ہے، اس نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کا جسم بھی خراب نہ ہو، اس کی ہڈیاں بھی نہ خراب ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا نبی ہے۔ اور نبی یونس علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ 40 دن تک، روایتوں میں آیا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض روایتوں میں 7 دن لکھا گیا، بعض روایتوں میں 3 دن لکھا گیا کہ 3 دن 7 دن 40 دن آپ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں رہنا کوئی کہ وہ اس کی سانس، اس کی چیز، انسان جب دنیا میں نہیں آتا تب تو ماں کے پیٹ میں رہے تو سمجھ آ رہا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سانس کا اس کا سلسلہ رکھتا ہے کہ کس طرح اندر دل پیٹ میں ماں کے دھڑکن پہنچاتا ہے، سانس لیتا ہے، غذا پہنچاتا ہے۔ پر یہاں نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیاتی دیا ہوا ہے، زندگی دیا ہوا ہے، صحیح سالم ہے۔ اب کیا ہوا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، نبی قرآن بیان کر رہا ہے کہ نبی یونس علیہ السلام نے سوچا کہ شاید میں انتقال کر گیا، میری روح قبض ہو گئی۔ پر جب نبی یونس علیہ السلام نے ابھی یہ گمان کیا، سوچا تھا، اب اس سوچی کے اندر اللہ کا ذکر شروع کیا۔ جب اللہ کا ذکر شروع کیا تو اپنی گردن ہلائی، اپنا جب سر ہلایا تو سر محسوس ہوا کہ میرا تو سر ہل رہا ہے، یعنی میں ابھی انتقال نہیں کیا ہوں، ابھی میں ہوں، حیات ہے، زندگی ہے میری۔ اب کیا ہوا، اس مچھلی کو حکم ہوا کہ جتنا سمندر ہے تمام سمندر کی سیر میرے یونس کو کراؤ۔ وہ مچھلی نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر کے پورے سمندر میں، سمندر کی ہر تہ تک، ہر جتنا بڑا سمندر ہے تمام سمندر کے اندر وہ مچھلی گھومی۔ اب گھومنے کی 2 وجہ ہے، ایک تو یہ کہ نبی یونس علیہ السلام کو سیر کرانی تھی، دوسری وجہ یہ کہ تری کی ساری مخلوق کو یہ بتانا تھا کہ آج سمندر کے اندر اللہ کا مہمان یونس آیا ہوا ہے، اللہ کا مہمان نبی یونس آیا ہوا ہے، اور ان کو سیر کرانے کا بھی انداز دیکھیں کس طرح کا انداز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ نبی یونس علیہ السلام کو جو ہے اے مچھلی کنارے پر آ کر کے باہر کر دو۔ اور وہ کیوں حکم ہوا؟ اس لیے حکم ہوا جب نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں آنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہاں آنے کی وجہ کیا تھی؟ اپنی قوم سے آپ غصے کے اندر ناراض ہو کر کے آئے تھے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، نہیں مان رہے، حق کو قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے 3 دن صبر کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، میں یہاں سے بستی سے نکل کر کے جا رہا ہوں۔ اس بستی سے آپ غصے میں نکل گئے تھے،
غصے میں چلے گئے تھے. تو جب غصے میں گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا معاملہ تھا نبی یونس علیہ السلام کے لیے. اب وہاں گئے تو کہا اپنے اللہ سے, اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, شاید غصہ کر کے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, اے اللہ تیری ہی پاکی ہے, اللہ تیری پاکی ہے, اللہ تیری پاکی ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, سبحانک انی کنت من الظالمین, تیری پاکی ہے, بس میں نے اپنی جان پر ظلم کیا غصہ کر کے. نبی یونس علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی یونس علیہ السلام کے الفاظ اتنے پسند آئے, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کو تری کی طرف چھوڑاؤ, یونس کو تری کی طرف چھوڑاؤ. اب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی مل رہی ہے. اب جب نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے نا, تو اس طرح سے تشریف لائے, مورخین نے لکھا, مفسرین کرام نے لکھا, جس طرح ایک نو مولود بچہ باہر تشریف لاتا ہے ماں کے پیٹ سے, نبی یونس علیہ السلام اس طرح سے تشریف لائے کہ جسم پہ کوئی بال نہیں ہے, جلد اسکن جو ہے آپ کی, جسم آپ کا بالکل نرم ملائم. کیسے بچہ دنیا میں آتا ہے, کس طرح کا نرم ہوتا ہے. ہم انسان بھی لیتے ہوئے بچے کو, انسان کا بچہ انسان اپنے لیتے ہوئے سوچتے کرتے یار بالکل نرم, چاہے حرام سے پکڑو, احتیاط سے پکڑو, یہ کرو, ہم سوچتے ہیں نا کس طرح, ہمیں بس محسوس ہوتا ہے کہ بالکل نرم معصوم سا بچہ ہے, ابھی نئی اس کی جلد ہے, احتیاط سے پکڑنا ہے, تالو سر پہ ہاتھ آرام سے لگانا ہے, یہ سی چیزیں ہیں. اب نبی یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب نبی یونس علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں, مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دوبارہ, تو اب کیا ہوا, بالکل ایسے تھے کہ نرم جلد, بالکل ملائم جلد, اسکن ایسی کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لا رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا, جب نبی یونس علیہ السلام چل کر کے آگے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پر آپ نے آرام فرمایا, باہر آئے, باہر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کدو کا درخت اگا دیا. اور کدو کا درخت یہ جو ہے بیل کی طرح کا درخت ہے, اور یہاں پر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جہاں نبی یونس علیہ السلام تھے, اور کدو کا درخت ہی اگایا, کیونکہ کدو آپ نے استعمال فرمایا کہ کدو جو ہے اس کے چھلکے سے لے کر کے اس کا بیج تک انسان کے جسم کے لیے طاقتور ہے. کدو جو ہے یہ وہی کدو ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے پسند بھی فرمایا. ہمارے ہاں کدو کاشی پھل کو کہا جاتا ہے, اور کدو کو جو ہے لوکی کو بھی کدو استعمال کیا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. زیادہ روایت, زیادہ تر بہتر یہی ہے جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ لوکی شریف ہے جس کو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا, اور یہ وہی لوکی ہے جس کو کدو کہا گیا. اسی کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے زمین کو حکم دیا کہ اگا دو, زمین کو حکم دیا میرے یونس کے لیے اگا دو. کیوں؟ کیونکہ تاکہ ان کی جو جلد نرم و ملائم ہو چکی ہے, یہ کدو کے درخت کی جو بیل ہوتی ہے اس کے اندر اتنی جو ہے وہ نمکیات ہوتی ہے کہ سورج کی تپش بھی جہاں پڑ لی ہو وہاں پر یہ نمکیات سورج کی تپش کو کم کر دیتا ہے, کدو کی جہاں بیل لگی ہوتی ہے. اس لیے نبی یونس علیہ السلام وہاں جہاں تھے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کا کہا درخت کو اگ جا, اور درخت اگا دیا گیا, اور اس سے کدو جو ہے وہ استعمال کرتے, کھاتے, اس سے طاقت آپ کو آتی. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی. آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے. اچھا, اس کے علاوہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں آیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص جس کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور یہ آیت مبارکہ پڑھ کر کے اللہ کے حضور دعا کر لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, تیری ہی پاکی ہے, بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, بس ہمیں فلاں مصیبت سے نکال دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. جو کوئی جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اس کے لیے یہ حکم آتا ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 3505 کے اندر واضح طور پر آقا علیہ السلام نے ذکر فرما دیا. اس کے علاوہ جو ہے ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا, یہ روایت ذہن میں نہیں آ رہا کن صحابی رسول سے مروی ہے, وہ
کوٹ کیا تھا پر نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سیو کیا میں نے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں آقا ہمیں بتانے لگے کہ نبی یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پیٹ میں لے لیا، اس کے بعد کوئی بدوی آ گیا تو آقا علیہ السلام نے وہ قصہ سنانا ہمیں موقوف کر دیا. وہ بدوی آ گیا، اس کی بات میں مصروف ہو گئے اور وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا. حضور گھر کی طرف اپنے حجر مبارک کی طرف جا رہے تھے تو میں حضور کے ساتھ پیچھے پیچھے، کیونکہ ہم ایسے چلتے تھے. صحابی رسول فرما رہے ہیں ہمارے چلنے کا ادب بھی آقا کی بارگاہ میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پیروں کی بھی آواز نہیں آتی تھی. کیا فرما رہے ہیں کہ ہم آقا کے پیچھے ایسے چلتے تھے کہ ہمارے پیروں کی قدموں کی بھی آواز نہیں آتی تھی کہ حضور سن نہ لیں. ہمارے پیروں کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو، آقا کے کانوں میں ہمارے پیروں کی آواز نہ جائے، کیونکہ آقا کے کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز آتی ہے. آقا کے کانوں میں جو ہے، آقا کے کانوں میں اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ہمارے پیروں کی آواز جائے. اور اللہ نے بیان فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اوپر نہ کرو. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آواز تو دور کی بات، اپنے پیروں کی آواز بھی ہم آقا کی کہنے میں کانوں میں پڑنے نہیں دیتے. ہم چلنے کی آواز بھی آقا کے کانوں میں نہیں آنے دیتے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہتے ہیں کیا ہوا، اب گھر قریب آنے لگا. میں نے بولا اگر وہ بات رہ گئی، میں پوچھنا بھول گیا تو حضور وہ بات انکمپلیٹ رہ جائے گی، اور انکمپلیٹ رہ گئی تو پھر بعد میں کب پوچھوں گا میں. کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی گستاخی کی اور زور زور سے قدم زمین پہ رکھا تو آقا علیہ السلام نے کہا کون ہے؟ ان صحابی رسول کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا نام لیا، کہا فلاں ہو؟ کہتے ہیں جی حضور میں ہوں. تو حضور نے کہا سننا چاہتے ہو یونس کو رہائی کس طرح ملی پیٹ سے؟ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی کیسے ملی؟ جب یونس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے رہائی عطا فرما دی. تو اب جو کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور وہ یہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا مانگے، اللہ کے حضور ملتجی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دے اور اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. تو یہ نبی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو ہمیں قرآن نے بیان کی ہے، ہمیں مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے. اور یہ بات ذہن نشی رہے کہ نبی یونس علیہ السلام کی قوم کی دعا توبہ قبول ہوئی، اللہ نے عذاب دور فرمایا. کس وجہ سے؟ کہ وہ جنگل کی طرف نکل گئے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ کے حضور دعائیں کی. آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز استسقاء سکھائی ہے، نماز کسوف سکھائی ہے. یہ نمازیں وہ نمازیں ہیں جب ہمیں کوئی استسقاء کسی چیز کی طلبی ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. میدان میں جمع ہو نماز پڑھیں، عیدگاہ میں جمع ہو نماز پڑھیں، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں. جب ہمارے اوپر مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں آ رہی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم میدان میں جمع ہو، اپنے گناہوں کی توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے. تو یہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم تھی جس نے میدانوں میں جا کر کے، جنگل میں جا کر کے توبہ کی تھی، لوگوں کے جو مال کھائے تھے ان کو واپس کیے تھے. آج ہمارے اوپر جو مسائل ہیں، ہمارے اوپر جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کورونا کے ٹائم پہ تو انسان ایسا پریشان تھا کہ صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی وبا ہے، بچیں گے بھی نہیں بچیں گے، زندہ بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، اور کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہمیں جو ہے وہ لے لیں گی اپنی گرفت میں. اس طرح سے جو ہے معاملہ رہا. اب آج کے دور میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ قوم بھی نکل کر کے میدانوں کے اندر نماز استسقاء پڑھی جاتی، صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے، گریہ ازاری کرتے. پر افسوس کے ساتھ مسلمانوں، ہمارا اور تمہارا حال تو یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ بیت اللہ جہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے، حرم کعبہ میں کانا آمینہ، امان میں آ جائے، اس بیت اللہ کو بھی ان نجدیوں نے، ان خبیثوں نے بند کر دیا تھا کہ صاحب یہاں پر کووڈ کے دوران عمرے بند کر دیے دنیا بھر کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اعلان کر دیتے جو آ سکتا ہے حرم کعبہ میں آ جائے، آ کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے دعا مانگے، اللہ شاید کسی بندے کی دعا کو قبول فرما لے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا، پر انہوں نے دنیا بھر سے فلائٹوں کو بند کر دیا، عمرے کے ویزے بند کر دیے۔ ارے اللہ کے بندو تم نے حج تک کے معاملات کو بند کر دیا۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی یونس علیہ السلام کا، ان کی قوم کا اللہ ذکر فرما کر کے ہمیں تو یہ تعلیم فرما رہے کہ دیکھو تم نے تو کرنا یہ چاہیے تھا، تم نے کیا کیا ہے مسلمانوں؟ کیا کیا ہے؟ آج بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ کوئی اور نہیں کرتا نہیں کرے، ہم نے اگر کسی کا مال کھایا اس کو واپس کریں، واپس کرنے کی نہیں ہے استطاعت، اس سے جا کر کے معافی مانگیں، اس سے معاف کروا لیں۔ معاف نہیں کرتا اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو ایسے اسباب مہیا کرے گا، اللہ ایسے کچھ غیبی مدد فرمائے گا کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری مدد ہوگی اور کامیابی، فتح و نصرت انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر خاص رحم کرم فضل و احسان فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی مصائب، دکھ، تکالیف، رنج و آلام سے آزادی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔